محترم و مکرم و معظم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب مانا میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج جو ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ اپنے بھائی سزان نظامی کی سوان حیات کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے بھائی سزان نظامی کو جنت الفردوس میں وہ اعلی مقام عطا فرمائے جو مقام ان کو ملے گا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بھائی سزان نظامی کا دیہانت کیسے ہوا، ان کی کوئی حضرات، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بھائی سزان نظامی کا جو دیہانت ہوا تو حقیقت میں ان کو جو مرتبہ ملا ہے وہ شہادت کا مرتبہ ملا ہے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر جو شہید ہوتا ہے وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شہید وہ ہوتا ہے جو میدان کارزار میں دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے تلوار سے تلوار ملا کر کے جو شہید ہو جاتا ہے اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں، اور جو رمضان میں شہید ہوتا ہے، جو جمعہ کے دن شہید ہو جاتا ہے، جو کسی مرض میں شہید ہو جاتا ہے اس کو، یا پھر ایکسیڈنٹ میں جو شہید ہو جاتا ہے اس کو شہید حکمی کہتے ہیں۔ تو حضرات، ہمارے بھائی سزان نظامی کو جو مرتبہ ملا ہے کوئی معمولی مرتبہ نہیں ملا ہے، بلکہ وہ مرتبہ ملا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کو جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں، ان کو مردانہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کو روزی ملتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائی سزان نظامی، ہمارے بھائی جو سزان نظامی جو ان کی ہتیا کر دی گئی، انہوں نے خودکشی نہیں کی، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا، انہوں نے سوسائڈ نہیں کیا، بلکہ ان کی ہتیا کر دی گئی۔ تو حضرات، ان کی ہتیا جو ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اگرچہ ان ظالموں کو جو آپ کے قاتل تھے، ان قاتلین سزان نظامی کو اگرچہ سزائے موت مل گئی ہے، لیکن میرے بھائیوں جو ہتیا ہوئی ہے تو میرے کوئی معمولی ہتیا نہیں ہوئی، یہ کوئی معمولی ہتیا نہیں تھی کہ ایک ایسے فرد کی ہتیا کر دی گئی جو بے گناہ انسان تھا، جو بے قصور انسان تھا، جس نے اپنی پوری زندگی کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا، ایک ایسی انسان کی ہتیا کر دی گئی کہ جس نے کبھی کسی بے گناہ کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی، جس نے پوری زندگی جو بھی زندگی ان کو اپنی زندگی کے جو بھی حالات ملے ہیں انہوں نے نعت نبی پڑھنے میں گزارے ہیں، نعت نبی گنگنانے میں گزارے ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ بلبل بولے، ارے بلبل بلبل بولے سبحان اللہ، ارے کوئل بولے اللہ اللہ۔ کبھی وہ کہتے تھے وہ رضا میرا رضا ہے، کبھی کہتے تھے بھیمی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کبھی کہتے تھے میں صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا۔ حضرات، ایسے شخص کی ہتیا کر دی گئی۔ ارے میرے بھائیوں،
جب میں نے اپنے بھائی سزار نظامی کی مرنے کی ان کی شہادت کی جب خبر سنی تھی میرا دل دہل گیا تھا. میرا ہی نہیں بلکہ میرے علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کا دل دہل گیا تھا. آخر ایسے شخص کی ہتیا کرنے والا کون ظالم ہے؟ اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اتنا بڑا ظالم کون پیدا ہو گیا جس نے ایک ایسے مظلوم کا ایک ایسے بے گناہ انسان کی ہتیا کر دی گئی؟ اے میرے بھائیوں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ 3 چیزیں کسی کی نہیں ہوتی ہیں. یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، یہ عورت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، اور یہ شہرت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. یہ چلتی پھرتی مایا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے. آج میرے پاس میں دولت ہے، معلوم نہیں ہے کل کو میرے پاس میں صبح اٹھنے کے بعد میں رات کو میرے پاس میں دولت ہے، کل کو میرے پاس میں دولت ہو یہ کوئی پتہ نہیں ہے. آج میرے پاس میں شہرت ہے، مجھے پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں. کل کو یہی شہرت یہی عزت کل جو ہے بے عزتی بھی بدل جائے، کل کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. آج میرے پاس میں آج میرے بستر پہ جو عورت سو رہی ہے پتہ نہیں ہے کل کو کسی اور کے بستر پہ سو جائے. یہ نہیں عورت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہیں دولت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور نہیں شہرت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بھائی سزار نظامی نے دولت پہ بھروسہ نہیں کیا، شہرت پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنی عورت پہ بھروسہ کر لیا، اپنے دوست و احباب پہ بھروسہ کر لیا. اے میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں نے کہا ہے کبھی کسی پہ بھروسہ مت کرو، اپنوں پہ بھروسہ مت کرو، غیروں پہ بھروسہ مت کرو، اپنے عزیز و اقارب پہ بھروسہ مت کرو، اپنے دوست و احباب پہ بھروسہ مت کرو. حضرات آپ کہیں گے تو کیسی بات کر رہے ہو اے عبد المصطفیٰ، اے ناصر رضا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس میں کیا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر وفا نہیں ہے؟ تو حضرات میں صرف دینداری کی بات نہیں، میں دنیا کو لے کر کے بھی چلتا ہوں، دنیا کو اپنے سامنے رکھ کر کے بھی بولتا ہوں، اور آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھ کر کے بولتا ہوں. یہ عبد المصطفیٰ وہ عبد المصطفیٰ ہے، یہ ناصر رضا وہ ناصر رضا ہے جو صرف دنیا دین کو دیکھ کر کے نہیں بولتا بلکہ سماج کو دیکھ کر کے بولتا ہے، حالات کو دیکھ کر کے بولتا ہے، جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کے بولتا ہے. حضرات میں دنیا کو رکھ کر کے بولتا ہوں، اور دنیا کو لیتے ہیں، دنیا والوں سے بولتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو لباس کی طرح عورتوں کو بدلتے ہیں، جو ایک ذروں کی طرح، جو ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح انسانوں کو کھا جاتے ہیں. حضرات میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمیں جیسے انسانوں کو مانتے ہیں. حضرات میں ان سے پوچھتا ہوں، ارے جن کے نزدیک ایک دولت پانی کی طرح ہے، میں ابھینیتاؤں سے پوچھتا ہوں، اے ابھینیتاؤں تم پورے ہندوستان کو یہ سبق دیتے ہو، یہ پیڑنا دیتے ہو کہ عورت کو آزاد چھوڑ دو، عورت کو آزاد نہیں چھوڑو گے تو پوری دنیا کبھی بچ نہیں سکتی ہے، مذہب اسلام ہندوستان سے ختم نہیں ہو سکتا ہے. عورت کو آزاد چھوڑ دو، عورت کو جہاں چاہے چھوڑ دو، عورت کو شکشا کے بہانے گھر سے باہر نکالو، عورت کو پڑھائی کے بہانے گھر سے باہر نکالو، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکل جائیں گی تو اسی دن مذہبی اسلام ختم ہو جائے گا. آج برما میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، آج جو ہے ہمارے فلسطین مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسی عورت کی آزادی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ عبد المصطفیٰ جو بولتا ہے تو قوم کو بھی سامنے رکھ کر کے بولتا ہے، حالات کو سامنے رکھ کر کے بولتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر بولتا ہے، دین کو مد نظر رکھ کر کے بولتا ہے. حضرات ہم دنیا والوں سے پوچھتے ہیں، اے دنیا والوں بتاؤ کہ اس دنیا میں وفا ہے؟ تو یہ ابھینیتا کہتے ہیں یہ لڑکیوں کی طرح لباس جو ہے لباس کی طرح لڑکیوں کو بدلنے والے، یہ دولت کو پانی کی طرح بہانے والے، یہ کہتے ہیں یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ اپنے آپ کو سورگ کی طرح اپنی زندگی بنانے والے، یہ ایک ایک رات میں ایک ایک دن میں ہزاروں کروڑ دولت جو ہے ہزاروں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے والے، یہ دبئی میں اپنی آرام گاہ بنانے والے، یہ کہتے ہیں، یہ ابھینیتا کہتے ہیں یہ دنیا میں وفا نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ میں وفا نہیں ہے. تو وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو کہ دنیا میں وفا ہے ہی نہیں ہے، اگر ہم سے پوچھتے ہو تو ہماری موویز اتنی ریلیز ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لو. ارے سنم بے وفا، بے وفا سے بے وفا، اب وفا سے بے وفا، سنم بے وفا، ایسی مووی ریلیز ہو چکی ہیں. ان مووی کو دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کتنی وفا ہے.
لیکن ہم ان دنیا داروں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. ہم نبی آخر الزمان کی بات کو مانتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے ان کی بات کو مانتے ہیں. چلو ہم اپنے بزرگوں کی بات کو مانتے ہیں. چلو ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں, اے ہمارے بزرگوں ہم کو بتاؤ کہ اس دنیا میں وفا ہے نہیں ہے. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, اے میرے قوم کے نوجوان, تو یہ پوچھتا ہے, اے عبد المصطفیٰ تو یہ پوچھتا ہے دنیا میں وفا ہے. ارے دنیا میں کبھی جو ہے بھروسہ مت کر لینا. اگر دنیا میں ترقی حاصل کرنا ہے, اگر دنیا میں بلندی حاصل کرنا ہے, اگر اپنے آپ کو جو سریا پہ پہنچانا ہے, تو کبھی کسی پہ بھروسہ مت کر لینا, یہاں تک کہ اپنے سائے پہ بھروسہ مت کر لینا, کبھی کسی کی ذات پہ بھروسہ مت کر لینا. شیخ شادی فرماتے ہیں, ارے میری کتاب گلستہ اٹھا کر کے دیکھ لو, گلستہ میں نے صاف طور سے لکھ دیا ہے دنیا میں وفا نہیں ہے. یا وفا در عالم نہ بوت, ارے بوت یا بوت دری عالم کسے نہ کرد. یا تو دنیا میں وفا تھی ہی نہیں, اگر تھی تو کسی نے کی ہی نہیں. حضرات اور میں ایک تم کو ثبوت دیتا ہوں کہ دنیا میں وفا نہیں ہے. حضرات دنیا میں وفا نہیں ہے. حضرات کون آج نہیں جانتا کہ ہمارے ہندوستان میں 200 سال انگریزوں نے حکومت کی ہے, اس ہندوستان کو قبرستان بنا دیا, اس ہندوستان کو شمشان گھاٹ بنا دیا. لیکن اگرچہ آج ہمارے ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے, کل بھی ہمارے ہندوستان کی پیروں میں غلامی کی زنجیریں تھیں. آج بھی ہمارے ہندوستان کی پیروں میں, ہماری ماں مادر علم کی پیروں میں آج بھی غلامی کی زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں. ثبوت کیا ثبوت تم مانگتے ہو؟ ارے ثبوت یہ ہے ہمارے پاس میں. اگر ہم آج آزاد ہوتے تو ہم اپنے بچوں کو انگلش نہیں سکھاتے. آج ہم اپنی دوائیاں کھاتے ہیں تو بدیش کی کھاتے ہیں. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو بدیشی گانا گاتے ہیں. جب ہمارے بچے صبح اسکولوں میں جاتے ہیں تو راشٹریہ گان جو ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں راشٹریہ گان کیا ہے؟ یہ جن گل من ادھینائک یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ کل بھی ہمارا ہندوستان غلام تھا, آج بھی ہمارا ہندوستان غلام ہے. یعنی جن گل من ادھینائک جیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں, جو بھی پانی پیتے ہیں, جو بھی چلتے ہیں, جو بھی ہوائیں چلتی ہیں, جو بھی دریا بہتے ہیں, جگ جو ہے سندھو گجرات مراٹھا, یعنی جن گل من ادھینائک جے ہے. ارے پنجاب سندھ گجرات مراٹھا, یہ دنیا میں ہمارے ہندوستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ رانی وکٹوریا کا باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. رانی وکٹوریا کو باپ سے بڑا باپ ہندوستان کا, ارے ہندوستان کا راشٹرپتی نہیں کا بنایا گیا, بلکہ راشٹر پتا اس کو گھوشت کر دیا گیا ہے. حضرات یہ ہے ہمارا ہندوستان. لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا, ہمارے ہندوستان کے پیروں میں ہمارے ہندوستان ماں مادر علمی جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. ارے پروت ہے جس سے سب سے اونچا وہ پروت ہے سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. ارے وہ سنتری ہمارا, وہ پانسواں ہمارا, دامن میں جس کے بہتی ہیں لاکھوں ہزار ندیاں, دامن میں جس کے بہتی ہیں لاکھوں ہزار ندیاں. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں اور تو بدیشی گانا گاتے ہیں. جب ہمارے بچے کہیں باہر جاتے ہیں تو ٹاٹا واہ واہ کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بچوں میں, ہمارے گھر کی عورتیں گھروں میں رکنے کو تیار نہیں ہیں, ہماری گھر کی لڑکیاں گھروں میں رکنے کو تیار نہیں ہیں. آج بھی ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے سے پہلے وہ مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. ارے کاہے کہ تم مسلمان ہو, کس بات کی تم مسلمان ہو؟ تم صبح اٹھنے سے پہلے مسلمانی بدیشی گانا گاتے ہو, تم ٹاٹا بابا کہتے ہو, گڈ مارننگ کہتے ہو, رات میں سونے کے پہلے تم یہ کہتے ہو گڈ نائٹ. ارے میرے بھائیو تمہیں شرم, تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تم کہے کہ مسلمان ہو, ارے تم کو تو جہنم میں نہیں بلکہ تمہیں ایسے پانی میں مر جانا چاہیے, چلو بھر پانی میں نہیں بلکہ اس پانی میں مر جانا چاہیے جو تمہارے بچوں کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے. حضرات میں کہنے کا مطلب یہ ہے, کل بھی ہمارے ہندوستان کی پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی, آج بھی ہمارے ہندوستان کی جو ماں مادر علمی ہے اس کی پیروں میں جو زنجیریں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. لیکن کون شخص ایسا ہوگا جو ہمارے ہندوستان کو آزاد کرائے گا؟ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ سب جانتے ہیں ہمارا ہندوستان غلام ہے, غلام تھا, غلام رہے گا. لیکن
میرے بھائیوں جب اس ہندوستان میں سب سے پہلا جو بدروہ ہوا تھا انگریزوں کے خلاف میں 1857 میں، تو حضرات بات چل رہی تھی وفا سے بے وفا، بے وفا صنم صنم بے وفا۔ حضرات دنیا میں وفا ہے یا نہیں ہے؟ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے بھی یہ کہا ہے وفا نہیں ہے، اور ابھینیتاؤں نے بھی یہ کہا ہے دنیا میں وفا نہیں ہے، اور میں ثبوت دیتا ہوں۔ حضرات جب یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت آپ جانتے ہیں سب سے پہلا جو بدروہ ہوا تھا 1857 کی کرانتی، سب سے پہلی جو جنگ آزادی 1857 کی کرانتی، تو حضرات لکھنؤ سے حضرت محل تھی، ارے اور جو ہماری لکشمی بھائی جھانسی کی رانی سے رانی لکشمی بھائی تھی، ٹاٹا ٹوپے تھے حضرات، تو لیکن اور جو دہلی تھی وہ ایک تو کٹ پتلی بنی ہوئی تھی انگریزوں کی سرکار کی، انگریزوں کے ہاتھوں میں وہ بک چکی تھی، لیکن اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ ایک نام نہاد بادشاہ، جو مغل کے انتم مغل بادشاہ جس کو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، بہادر شاہ ظفر، جب بات آئی بہادر شاہ ظفر کو لڑنے کی، جب بات آئی میدان جہاد میں کودنے کی، تو ہاں میرے بھائیوں بہادر شاہ ظفر کی جو سپاہی تھی ان سے دشمنی، ان سے بغاوت کر گئے، اور پورے ہندوستان کے جو نواب تھے ان سے بغاوت کر گئے، اور آخرکار کیا ہوتا ہے ان کو بندی بنا لیا گیا اور ان کو مجرم قرار دے دیا گیا، ان کو ملزم جو ہے ملزم بنا ٹھہرائے مجرم قرار دے دیا گیا۔ حضرات انہوں نے کہا تھا جب ان کو رنگون بھیجا گیا تب انہوں نے کہا تھا، تم انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا اے دنیا والو، اے دنیا والو اس دنیا پہ بھروسہ مت کر لینا، اس دنیا داری پہ بھروسہ مت کر لینا، اس تخت و تاج پہ بھروسہ مت کر لینا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے، یہ تخت و تاج کسی کے نہیں ہوئے ہیں، یہ کوہ نور ہیرا کسی کا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے الفاظ جو کہے تھے وہ الفاظ میں تم کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو حضرات ہمارے بزرگوں نے منع کرا ہے، ہمارے دنیا والوں نے منع کرا ہے، دیندار لوگوں نے منع کرا ہے، کبھی کسی پہ بھروسہ مت کر لینا۔ دنیا میں اگر بلندی پانا ہے، دنیا میں اگر ترقی پانا ہے، اگر دنیا میں کچھ پانا ہے تو کبھی کسی پہ بھروسہ مت کر لینا، اپنے سائے پہ بھی بھروسہ مت کر لینا، اپنی ذات پہ بھروسہ مت کر لینا، نہ جانے کب کس ٹائم جو ہے یہ سانسیں رک جائیں اور یہ دنیا کو الوداع کہنا پڑ جائے۔ اے میرے بھائی دنیا پہ بھروسہ مت کر لینا، اگر کچھ کرنا ہے کچھ پانا ہے تو دنیا پہ بھروسہ مت کر لینا۔ یہ غلطی چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور آپ سجاد نظامی کی ہتیا کر دی گئی میرے بھائیوں۔ تو یہ تو ہے ہی، موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے، لیکن میرے بھائی سجاد نظامی کی جو ہتیا ہوئی تھی، جو ہتیا ہوئی، جو مرڈر ہوا میرے بھائیوں، اس سے صرف اور صرف میرا کلیجہ نہیں دھڑکا تھا بلکہ جتنی بھی قوم مسلم تھی ان کا کلیجہ جو ہے باہر آ گیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اے میرے بھائیوں یہ زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، یہ چاند و سورج رو رہے تھے، کیونکہ معلوم ہے وہ کون سا شاعر تھا جو شاعر دل کی گہرائیوں میں اتر کر کے لوگوں کو نعت سناتا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی دل میں کسی کی دل کی گہرائی میں اتر کر کے اور جو ہے عشق رسول میں ڈوب کر کے جو نعت پڑھتا ہے تو اس کی نعت کو صرف انسان نہیں سنتے ہیں بلکہ فرشتے بھی سنتے ہیں، جنات بھی سنتے ہیں، کوئلے بھی سنتی ہیں، بلبلیں بھی سنتی ہیں۔ حضرات کون سی نعت پاک ایسی ہے جو اس کے رسول میں ڈوب کر کے نہیں پڑھی گئی تھی؟ ارے کوئل بولے سبحان اللہ، کوئل بولے اللہ اللہ، بلبل بولے سبحان اللہ، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ارے پھولوں کی سیز، ارے میرے بھائیوں میری ماں، یہ کون سی نعت پاک تھی جو دل کو آج بھی ہلا دیتی ہیں؟ کون سے نغمے تھے، کون سے نغرے؟ ارے امیر خسرو کے پاس وہ راگ کہاں ہیں؟ او سجاد نظامی میرے بھائی مرحوم سجاد نظامی، جنہیں پروردگار عالم وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام ان کو ملتا ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے۔ اے میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی سجاد نظامی کو اللہ رب العزت جنت الفردوس